السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ دین کے اصول سیکھیں۔ سبق نمبر 6 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم گے کہ نبیوں کی بعثت کا، نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ انسان ایک مخلوق اور غلام ہے، تو ضروری ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور یہ جانے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس سے کیا چاہتا ہے اور اسے کس لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ انسان خود جان نہیں سکتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ انسان فطری طور پر کسی نہ کسی دین کا محتاج ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ کوئی ایسا دین ہو جسے وہ اختیار کرے، اور پھر اس دین کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ تو صحیح دین تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجے۔ انسان ایسے راستے کا محتاج ہے جو کہ اسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشی اور آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچائے۔ تو اس راستے کو بتانے اور دکھانے والے رسولوں کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا۔ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان مسلسل پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس شیطان سے بچانے کے لیے نبیوں کی تعلیم ضروری ہے، اسی لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔ انسان طبعی طور پر مہذب بھی ہے اور شہری بھی ہے، تو اس کا مخلوق کے ساتھ جمع ہونے، رہن سہن اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا قانون ہو جس کے ساتھ لوگ انصاف قائم کریں، ورنہ ان کی زندگی جنگلیوں جیسی ہوگی۔ اس قانون کو سمجھانے کے لیے نبیوں کی ضرورت تھی، اسی لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔ ان نبیوں کا کام لوگوں کو توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ ہر نبی کی سب سے پہلی دعوت بھی یہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 36، جس میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں دعوت دیتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شرک سے بچو۔ طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ طاغوت کا مطلب حد سے بڑھنے والا۔ طاغوت بہت سارے ہیں، ان میں اہم 5 ہیں۔ نمبر 1، طاغوت کا مطلب یہ ابلیس ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو تو یہ بھی طاغوت کہلاتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ شخص جو علم غیب کا دعویٰ کرے تو یہ بھی طاغوت ہے۔ نمبر 5، وہ شخص جو اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر انسانوں کے قانون پر فیصلہ کرے تو یہ بھی طاغوت میں شمار ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا کہ وہ ہم کو اللہ سے جوڑیں، ہم کو اللہ کے خالص بندے بنائیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں، کون سا راستہ نیکی کا ہے، کون سا راستہ برائی کا ہے، یہ سمجھائیں۔ سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی تھی، وہ توحید کی دعوت دینا۔ سامعین، کچھ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں
تاکہ آپ جان لیں کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو سمجھا ہے، یاد رکھا ہے یا نہیں۔ سوال نمبر 1، کیا انسانوں کو کسی نبی کی ضرورت ہے؟ سوال نمبر 2، انسانوں کو نبی کی ضرورت کیوں پڑی؟ سوال نمبر 3، نبیوں نے انسانوں کو کیا سکھایا؟ سوال نمبر 4، طاغوت کیا ہے؟ سوال نمبر 5، کیا کیا چیزیں طاغوت میں شامل ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔